نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج کا دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال کا دن ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات اور بہت سارے فضائل سے نوازا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ خلیفہ اول ہیں، رفیق رسول ہیں، یار غار ہیں، محسن اسلام ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اس قدر محبت، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی کہ آپ اس میں اپنی مثال آپ ہیں، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے شرف بھی عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آقا علیہ السلام کا ساتھ آپ کو ہی ملا، اور خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے لیے صحابی کا لفظ ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ثور میں موجود تھے اور کفار بالکل غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تو آپ پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے یار غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ لصاحبہ، صاحب کا لفظ ہم عزت کے لیے، احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم کسی کو صاحب کب کہتے ہیں؟ جب ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صاحب کا لفظ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، لصاحبہ۔ جب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی ہے، ان کا مفہوم یہ ہے، خلق کائنات نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ شخص جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو خرچ کیا اس کا مقصد کیا تھا کہ مجھے یہ مال خرچ کرنے سے طہارت حاصل ہو، پاکیزگی حاصل ہو، ایمان حاصل ہو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور فرمایا وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، انہوں نے کسی کا بدلہ دینے کے لیے وہ خرچ نہیں کیا، ان کا مقصد یہ تھا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ خلق کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے چند ایک فرمان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مولا کائنات کا فرمان ہے، اور یہ ہماری بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انا افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، فرمایا بے شک اس امت میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور جو ان کے بعد ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور فرمان مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، آپ نے فرمایا لا یبلغ احد منا منزلۃ ابی بکر و عمر، فرمایا ہم میں سے کوئی بھی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا مشہور و معروف آپ کا خطبہ ہے، تمام تر مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے، اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے الفاظ ہیں چند ایک جو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، فرمایا اس امت کے سب سے بہتر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عظمتوں کے ساتھ اور بہت سارے مقام و مرتبے کے ساتھ نوازا ہے، اور یہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شان عطا فرمائی۔ اگر دنیا میں رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے گئے ہیں قبر میں گئے ہیں تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو نصیب ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی شان عطا فرمائی ہے، اور یہ کوئی عام سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک میں جگہ مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ایسے ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی قبر میں بھی حضور کا ساتھ ہے اور حشر میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم انسان ہیں جن کی تعریف حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور کامل ایمان نصیب فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ